اور جمعرات میں یہاں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہوں. یہ اب وقت ہے 4 بجے، گھڑی کو دیکھ کے 4 بجے یہ وقت ہے. 4 بجے کے وقت میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. 16 فروری سن 2012 بروز جمعرات 24 ربیع الاول سن 1437 ہجری 4 بجے عصر کے وقت میں یہ گفتگو ہوتا. باوجود مشکلات کے میں نے کہا یہ بات سنیں، یہ ضروری ہے. یہ بات اس بات کو ذرا غور سے سنیں. بات تلخی تک پہنچی، وہ تلخی یہاں تک آئی کہ علم کے دائرے دار صوبائی امیر اتحاد اہل سنت والجماعت کے مولوی رسال صاحب نے میرے سامنے مفتی توصیف صاحب کو گالی دی. علمی بات ہے، مناظرہ ہے، گالیوں کا ہے، دھوکے کا ہے، فریب کا ہے. بحیثیت سارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتحاد والے جیت گئے. اگر گالیاں ہیں، فریب ہے، دھوکہ ہے، مولانا الیاس گمن صاحب اور ان کے ساتھی فریب دہی میں، دھوکہ دہی میں، بیانی میں، اخلاقی میں تم سے جیت گئے. اشارہ والوں لیکن اگر بات بنائی کی ہے، آگے بات کروں گا. بات چلی گاڑیوں کی تو ادھر تحفظ والوں کی طرف سے بھی گاڑیوں کا جواب حسین ہوا. تو پھر رونے کی آواز سنی، میں نے دیکھا مولوی رسال صاحب رو رہے ہیں اور مفتی نبیل صاحب کو مار مار کے گاڑیاں نکال رہے ہیں کہ کس کے ہاتھوں. یہ دیکھنے کی بات پتہ نہیں کیوں ہے، لیکن یہ ہے. اور وہ گاڑی یہاں محراب میں اس کا میں تکرار نہیں کرنا چاہتا، اگرچہ نقل کفر نباشد، لیکن میں یہ کفر نقل ہی نہیں کرنا چاہتا. اس کو نقل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے درمیان لڑ پڑے، بہت محنت سے بٹھایا اور کہا بھائی دعویٰ موجود ہے، تنقیحات شروع کی جائے. تو سنیل احمد صاحب آئے، کہنے لگے مولانا میں نے نہ مناظرہ کرنا ہے نہ مجالس کرنی ہے، میری توبہ. میرے دل میں خوشی کی لہر ڈولی کہ تمہاری جان چھوٹی نہ چھوٹی، میری جان چھوٹ گئی. تحفظ والے آگے آئے، سہیل توبہ توبہ تمہیں نہیں گھومن نے کرنی، تمہیں نہیں گھومن نے کرنی ہے. تیری توبہ تو تیری توبہ، ساری جماعت کی توبہ، جماعت کے قائد کی توبہ، تبھی ہم ہٹیں گے. ہم نے باہر تقریر، باہر مال مناظرہ کرنا ہے. دوسرے دن میں باہر روڈ پہ تھا، کہیں سفر پہ جا رہا تھا. سہیل احمد صاحب کا فون آیا، مولانا صاحب مہربانی کریں ہمارے ساتھ تعاون کریں. کیا تعاون ہے آپ کو، کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے یہ بات ختم کرا دے تو آپ اچھا کریں. بھائی یہ بات میرے ہاتھ میں نہیں. اب تو میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ ختم ہی ہو جائے، لیکن کیا کروں؟ وہ بھی تو میرے اپنے چہیتے نہیں کہ میری بات ہر بات کو تسلیم کر دے مانے. میں تو جس طرح تمہارے لیے صالح ہوں ان کے لیے بھی صالح ہے. ان کی مرضی اگر مانے تو ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا کہ اس بات کو یہیں پہ چھوڑ دو. نہ مانے تو صاحب مناظرہ تو کرنا ہوگا، مناظرہ تو کرنا ہوگا. میں نے یہ درخواست کی تھی لیکن انہوں نے کہا نہیں، مناظرہ ہوگا یا تحریراً لکھ کے دے گا کہ میں نے شکست قبول کر دی، تبھی ہم چھوڑیں گے، اس طرح نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا یہ میرے بس کی بات ہو. ان تمام شرائط، ان تمام تفصیلات کے بعد یہ مجلس برخاست ہو گئی اور 4ویں مجلس کے بعد 5ویں مجلس نہیں ہوئی. اور ہم نے کہا تھا، فیصلہ ہوا تھا کہ مجالس پر مناظرہ موقوف نہیں ہوگا. آج مناظرے کا دن ہے، لہذا میں اپنا اعلان سنائے جا رہا ہوں. سنائے جا رہا ہوں. سنانے سے پہلے درود شریف پڑھا. درخواست بھی کر رہا ہوں کہ آپ اس فیصلے میں میرے ساتھ امداد کریں. میں پوچھوں گا، آپ جواب دیں. بالکل ٹھیک ہے.
ایک ساری تشکیلات کے بعد آپ کو سمجھ میں کچھ بات آئی؟ کیا بات آئی؟ پتہ کس کی شکست کس کی؟ سن لو بھائی، سن لو، یہ ویڈیو والے بھی سن لے، اکیلا میں نہیں، سارا پشاور کہہ رہا ہے۔ مولانا الیاس گھومن اور ان کے ساتھیوں کی اتحاد اہل سنت والجماعت اور نوجوانوں نے احناف کی طرف کی شکست علی الاعلان سن لو۔ اپنے مقررین کے بیانات کے دوران لگائیے، میرے بیان میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ سارے ہاں جی، آپ کا جانے آپ کا کام ہے، مہربانی فرمائیے میری بات غور سے سنیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، اگر مولانا الیاس گھومن 16 فروری کو آئے تو کیا پوچھو اس پشاور کی گلیوں سے آیا کہیں الیاس گھومن نظر آیا؟ الیاس گھومن کی پشاور کا فیصلہ ہے، اہلیان پشاور کا، یہ اتنا بڑا جنگ رفیع، ہزاروں لاکھوں افراد یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اتحاد اہل سنت، نوجوانان احناف، مولانا الیاس گھومن صاحب کی شکست اور اشاعت التوحید والسنت اور ذیلی تنظیم تحفظ عقائد اہل سنت والجماعت اور خصوصاً مولانا حیدر حیات صاحب کی فتح میرا فیصلہ دیانتاً یہ ہے کہ اہل حق علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند کے صحیح مستقلین اہل سنت والجماعت کی ترجمان جماعت اشاعت التوحید والسنت اور تحفظ عقائد اہل سنت والجماعت ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، اور وہ درخواست اس شعر کے انداز میں، اے حق کے پرستار صداقت کے نفی ہو، اے حق کے پرستار صداقت کے نفی ہو، اے منبر و محراب کے پرجوش خطیب ہو، اے درم و سخن شاعر و فنکار و ادیب ہو، اے درم و سخن شاعر و فنکار و ادیب ہو،
ڈٹ جاؤ اگر تم تو زمانے کو جھکا لو، اے لشکر اسلام کے جانباز جیالو۔ درخواست کرتا ہوں مولانا الیاس محمد صاحب سے بھی، ان کے ساتھیوں سے بھی، چونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہماری بھی عزت کا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھیوں کی عزت کا بھی مسئلہ ہے۔ 25 لاکھ کا جرمانہ جو مقرر ہوا تھا پشاور مناظرے کے لیے نہ آنے کی صورت میں 16 فروری کو، تو اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ 25 لاکھ روپے آپ اشاعت توحید و سنت اور تحفظ آثار اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران کے حوالے کر دیں۔ ایک بات اپنی ذات کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں 3 بجے یہاں آیا اور 3 بجے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد میں یہاں آدھے گھنٹے تک بیٹھا رہا، تو بے شمار متعدد چٹھیں مجھے موصول ہوئی، جس میں یہ تھا کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، میسج چلے۔ یہ بات مجھے یہاں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ایک مولوی، دین کا دعوے دار، دیوبندیت کا ٹھیکیدار اکابرین دیوبند کو بدنام کر رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ اکابرین دیوبند بر صغیر پاک و ہند کے حقیقی وارث الانبیاء ہے، لہذا اتنا فریب، اتنا دھوکہ میرے بارے میں کہ مولوی ریاض محمد کے ہاتھ سے بیان کر دی۔ مجھے تو ان ایام میں مولوی ریاض محمد سے اتنی نفرت ہو چکی ہے کہ جس کا اظہار میں کر نہیں سکتا۔ یہاں الفاظ مجھے نہیں مل رہے کہ میں بتاؤں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے، لیکن ایک ڈرامہ رچایا انہوں نے یہ بھی کہ جن لوگوں کے گھر میں جو ہمارے ساتھی سے درس کے ہم نے یہ چوتھی مجلس کی، تو ان کو بعض ہمارے تبلیغی بھائی وہ لے کے گئے کہ ہمارے علماء آ رہے ہیں، ان سے ملاقات کیجیے، تو انہیں وہاں لے گئے اور پھر وہاں محراب میں بٹھا کے تقریر کے دوران کہا کہ ذرا اٹھو، اور انہیں کھڑا کر کے کہا کہ ہماری یہ کامیابی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے، الیاس محمد کے ہاتھ سے مماتیوں کے لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس خبر کو سنتے ہی میں نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، اس ساتھی کی طرف یہ کیا ہوا تو اس نے روتے ہوئے رونے کے لہجے میں ان سے کہا کہ میرا علماء سے اعتماد اٹھ گیا، میرا دیندار طبقے سے اعتماد اٹھ گیا، آج کے بعد میں کسی عالم کے قریب نہیں جاؤں گا۔ مولوی الیاس محمد صاحب، تم نے اس آدمی کو اٹھا کر کہا کہ یہ ہماری کامیابی ہے، واللہ کہ اگر علماء سے اعتماد اٹھانا کامیابی تمہاری ہے، تم شیطان ابلیس کے پیشاب سے پیدا شدہ علماء دیوبند کے سفید جامے پہ جا، خدا اس گندی زبان سے علماء دیوبند کا نام نہ لینا، دین کی ٹھیکیداری اور اہل سنت والجماعت کا دعویٰ نہ کرنا۔ رات کو اس گھر میں جہاں مجلس ہوئی تھی وہاں سے مجھے بلایا انہوں نے، رو رو کے ان کے والدین، ان کے بھائیوں، پورا خاندان جمع ہوا تھا، یہ گواہ موجود ہے میرے ساتھ یہاں۔ انہوں نے معافی مانگی، کہا ہمیں اجازت دیجیے ہم مائک پہ آ کے اس دجال کا دجل ظاہر کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، اس کے ساتھ علماء کی عزت وابستہ ہے، اس نے علماء دیوبند کا نام لے رکھا ہے، کرتا رہے جو کچھ کرتا ہے، مجھے مائک پر تمہیں آنے کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ ان کا سارا خاندان یہاں جلسے میں موجود ہے۔ یہ دجل اور فریب اگر تمہاری کامیابی ہے تو محمد صاحب تم بین الاقوامی دجال ہو، بین الاقوامی فریبی ہو، بین الاقوامی فراڈی ہو، بین الاقوامی کذاب ہو۔ اسلام کے بارے میں تھا، اس لیے میں نے یہ سختی کی، جو سائنسی کا کردار تھا وہ میں ادا کر چکا، فیصلہ سنا چکا۔ میرا ذاتی معاملہ ہے
میں یہ کہہ رہا ہوں گھومن صاحب آئندہ سے اگر انگلی اٹھی نظر اٹھی پھر ہم پٹھانوں والا کام کر کے دکھائیں گے. ایسا نہ ہو کہ تمہیں صرف پچھتاوا ہو. پچھتانے سے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں. پہلے سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. آج بھی آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں. بعد از نماز مغرب جامع مسجد ابو حنیفہ تحصیل پشاور میں میرا درس قرآن ہے. آپ آ کے دیکھیں جس شخص کو الیاس گنبد میں رام میں کھڑا کر رہا ہے آج بھی وہ میرے درس میں شامل ہے. مجھے معافی مانگ کے وہ کہتا ہے حضرت میرا علماء سے اعتماد اٹھ گیا. میں نے کہا یہ عالم نہیں, یہ عالم نہیں, یہ دیوبندی نہیں. دیوبندی تو حسین علی البانی تھا, دیوبندی تو عنایت اللہ شاہ بخاری تھا, دیوبندی تو غلام اللہ خان تھا, دیوبندی تو قاضی شمس الدین تھا, دیوبندی تو حسین علی نیلوی تھا, دیوبندی تو مولانا محمد طاہر تھا, دیوبندی تو مولانا محمد طیب ہے, ضیاء اللہ شاہ بخاری ہے, حیدر حیات ہے, یونس نعمانی ہے. دیوبندی تو مفتی اللہ راشد ہے, نصر اللہ راشد ہے. جہاں بات چلتی ہے بنا دعوت کے پہنچ جاتے ہیں. یہ علماء ان کا قیمتی وقت یہاں بات سننے کے بعد چلے آتے ہیں. یہ دیوبندی ہے. میدان سے بھاگنے والے دیوبندی نہیں ہوا کرتے, گجب اور پرہیز کرنے والے دیوبندی نہیں ہوا کرتے. دیوبندی سچے ہوتے ہیں, کذاب نہیں ہوتے. دیوبندی امین ہوتے ہیں, خائن نہیں ہوتے. دیوبندی ڈٹ کے کٹنے والے ہوتے ہیں, بھاگنے والے نہیں ہوتے. کہہ رہا ہوں دیوبند کا نام لینے والوں اشاعت التوحید و سنت تحفظ عقائد اہل سنت والجماعہ دیوبند کی اصل ترجمان ہے, جو یہاں مناظرے کے دن اکابرین کی یاد تازہ کیے ہوئے بیٹھی ہے. باطل چھپ چکا ہے, حق موجود ہے. دیوبند باطل نہیں حق ہے. آج موجود یہ سارے علماء اکابرین دیوبند کے پیروکار ہیں. سنو, بڑا کٹھن ہے راستہ, جو ہو سکے تو ساتھ دو. دیوبند کا نام لینا اتنا آسان نہیں. ان لوگوں کا نام لینا جنہوں نے انگریز کے خلاف اعلان جہاد کیا, جنہوں نے کالا پانی کی جیلیں بھری تھی, جنہوں نے ایک دن میں ہزاروں قربانیاں دی. ان کا نام لینا آسان نہیں. ایجنسیوں کے پٹھو سنو, غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والوں سنو, دیوبند کا نام اگر آئندہ ایسے فریب اور دجل میں لیا دیوبند کے نوکر تمہاری زبان نوچ لیں گے. بڑا کٹھن ہے راستہ, جو ہو سکے تو ساتھ دو. یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو. ہزار دکھ ہے یہاں, ہزار آزمائشیں, ہزار دکھ, ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو. انشاءاللہ اس گموس نواز کو انشاءاللہ الرحمن کی انشاءاللہ رمضان نواز و رومانی سے بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ شیخ سے بیان کی. بیان کے نمبر
الله الرحمن الرحيم قل هاتوا برهانكم